السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کیسے ہیں؟ الحمدللہ. جو لوگ بھی پروگرام سن رہے ہیں انشاءاللہ امید تو ہے اللہ سے کہ سب صحت کے ساتھ ہوں گے، اور جو اگر صحت کے ساتھ نہیں ہے، بیمار ہیں، تو ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا کر دے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ جو پروگرام شیئر کروں وہ ہیپاٹائٹس کے حوالے سے. ہیپاٹائٹس کا لفظ میرا نہیں خیال کہ جو لوگ بھی میڈیا سے کسی نہ کسی طرح سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے نہ سنا ہو، یعنی جس کو کالا یرکان بھی کہا جاتا ہے. اب اس میں مختلف قسمیں ہوتی ہیں، کیونکہ پیلا یرکان جو ہے اس کو تو عام یرکان ہے، اور اگر وہ بھی بگڑ جائے تو کافی مسائل ہو سکتے ہیں، لیکن عام طور پہ وہ قابل علاج ہوتا ہے، خود بخود کچھ عرصے کے بعد جو ہے پیشنٹ ریکور کر جاتا ہے. لیکن ہیپاٹائٹس بی یا سی کے بارے میں عام طور پہ ہمارے معاشرے میں یا تو اسٹگما ہے یا اس کے بارے میں نالج نہیں ہے. علاج کی بات نہیں کروں گی، اس ہیپاٹائٹس کے نہ ہونے یا ہیپاٹائٹس ہو ہی نہ، پریونشن کے حوالے سے بات کروں گی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پریونشن از بیٹر دین کیور. یعنی اگر ہم کچھ حفاظتی تدابیر کر لیں تو ہو سکتا ہے یہ بیماری لگے ہی نہ، اور بہت سارے مسائل سے ہم سب کو بچا لے. ہاسپٹل میں اکثر جو اس طرح کے مریض آتے ہیں ہیپاٹائٹس بی یا سی یا جن کی کمپلیکیشنز ہونا شروع ہو چکی ہوتی ہیں، تو وہ مریض ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے بار بار آتے آتے ایک دن موت کی دہلیز چڑھ جانا ہے. ویسے تو ہم سب کو زندگی کا یہ سفر گزارنے کے بعد ایک نہ ایک دن اس دنیا کے دروازے سے گزر کر موت کے دروازے میں داخل ہو جانا ہے، لیکن یہی جو لوگ ہوتے ہیں یہ لمحہ لمحہ کڑی کڑی موت کے قریب ہو رہے ہوتے ہیں. اور ان کے ارد گرد رہنے والے لوگ اگر وہ حساسیت کے ساتھ رہتے ہوں، ان کا دل حساس ہوں، تو یہ سارا کچھ انسان کو بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، کیونکہ ایسا مریض جو کہ ناقابل علاج بیماری میں مبتلا ہو جائے اور پھر آہستہ آہستہ وہ موت کی طرف جب جاتا ہے اور مختلف سٹیپس جو لے رہا ہوتا ہے، تو وہ کافی دل کو دکھی کر دینے والی چیزیں ہیں. تو میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں ریڈیو پہ آپ کے ساتھ وہ باتیں شیئر کروں جو ہم سب کے کام آئیں، اور اگر ہم چھوٹی سی ایک بات کو آگے پہنچا دیں تو ہو سکتا ہے کہ ہم کسی اور کے کام آ جائیں، اور وہ کام آنا ہمارے لیے اصل میں کیا ہو جائے، اللہ کے ہاں اللہ کی رضا کا پانے کا ذریعہ بن جائے. ہیپاٹائٹس بی پریونشن کے حوالے سے بہت ہی سادی بات کروں گی، اور بہت ہی آسان ہے، اور اس کے اندر صرف اور صرف اگر ہم کچھ پریکاشنز کر لیں، بلکہ آپ سمجھ لیجئے پاکستان میں اگر 5 پریکاشنز کر لیں، یہ ٹپس ہیں، آپ چاہیں تو لکھ لیں، چاہیں تو آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں تو کر لیں. 5 چھوٹی چھوٹی باتیں، اگر ان 5 چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل کر لیا تو انشاءاللہ پوری امید ہے اللہ سے کہ یہ بیماری نہ ہو. بیماری جو بھی ہوتی ہے اللہ کے اذن سے ہوتی ہے، لیکن ہمارے دین میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اگر آپ دیکھیں تو کھانا ہمیشہ ہاتھ دھو کر کھایا، کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھوئے. یہ تمام چیزیں کیوں تھیں؟ تاکہ ہم ان ساری جو مصیبتیں اور بیماریاں اور انفیکشنز ہیں ان سے بچ سکیں. اور آج اگر آپ ویسٹ میں چلے جائیں تو وہاں پر ہینڈ واشنگ کے اوپر کانفرنسز، سیمینارز، بلکہ ان کی PhDیاں ہو رہی ہیں. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک چھوٹی سی بات کر کے کہ صفائی نصف ایمان ہے، اس کے اندر سارا کچھ سمو لیا. یہ کائنات کے اس آخری پیغمبر کا پیغام ہے. اگر ہم اس پیغام کو اپنے تک بھی اور اپنے سے آگے لوگوں تک بھی پہنچائیں تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم بہت ساری مصیبتوں سے بچ جائیں گے. ہیپاٹائٹس بی پریونشن کے لیے یہ ایک بات جو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے ہی کوٹ کر دی کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کھانے کے بعد ہاتھ دھویا بھلائی اس کے گھر میں داخل ہو جائے گی. اب یہ تو خیر اس وقت صرف اگر ہم سمجھ لیں اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو اس سے ہماری آخرت بھی بنے گی اور دنیا تو بنے گی. اب جو پہلا پوائنٹ ہے ہیپاٹائٹس بی پریونشن کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ کبھی بھی سرنجز کو استعمال کرنے کے بعد دوبارہ وہی سرنج استعمال نہ کی جائے. یہ پہلا اصول ہے. اب اس اصول کے اندر دونوں طرح کے لوگ آتے ہیں. ایک تو کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہی ہے، پیشنٹ تو کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کو یہ بیماری لگے، لیکن جو اس کو ٹیکہ لگا رہا ہے، جو وہ سرنج یوز کر رہا ہے، اس کو بھی نہیں یہ چاہنا چاہیے کہ یہ بیماری اس کو لگے. اب یہ دو طرح کے لوگ، ایک وہ جو ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں، ایک وہ جو ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں، ان دونوں کے درمیان میں ایک تعلق، ایک رابطہ ہے، اور اس رابطے کے اندر وہ سرنج کو دوبارہ استعمال نہ کرنا. سرنج کو دوبارہ استعمال نہ کرنے میں ایک تو یہی ہے، مثال کے طور پر میں نے گھر میں اپنے آپ کو انجیکشن یا کسی پیشنٹ کو انجیکشن لگایا اور وہ انجیکشن دوبارہ مجھے پتا ہے کہ وہی مریض میرے پاس آئے گا، میں لگاؤں گی، تو بھی نہیں لگانا. اس سرنج کو ڈسپوز آف کر دینا ہے.
اچھا، اب ڈسپوز آف کرنے کا جو ہسپتالوں میں طریقہ ہے اس میں تو یہ ہوتا ہے کہ اس کو پوری طرح جو سوئی ہوتی ہے اس کو کاٹ دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ جو اس کا جو پیچھے پسٹن ہوتا ہے اس کو بھی پورے کا پورا جو ہے تھریش آف کر کے پوری طرح سے ڈسپوز آف کیا جاتا ہے تاکہ وہ کسی طرح بھی استعمال کے قابل نہ رہے. لیکن جو سرنجز گھروں میں استعمال ہوتی ہیں یا عام کلینکس میں یا جہاں پر اس کو ڈسپوز آف کرنے کا مناسب انتظام نہیں کیا جاتا تو وہاں کیا ہوتا ہے کہ سرنجز کئی دفعہ، کیونکہ ہمارے ہاں کوڑا کرکٹ سے بھی چیزیں اٹھا لی جاتی ہیں اور وہ چیزیں اٹھا کر دوبارہ کسی نہ کسی طریقے سے مارکیٹ میں ری سیل کر کے چند پیسے بچانے کے لیے اس سرنج کو جو ہے وہ معاشرے کے اندر دوبارہ سرکولیٹ کر دیا جاتا ہے. اور یہ بھی نہیں سوچا جاتا کہ کیسی لا علاج بیماریاں ہم آگے پہنچا دیں گے. اگر آپ ڈاکٹر نہیں بھی ہیں تو یہ سوچیں کہ اس وقت کیا اتنی سمجھ نہیں آتی کہ ایک سرنج سے ٹیکا لگا اور یہ چھوٹے چھوٹے مائکرو آرگنزمز اور کیڑے جو ہمیں نظر نہیں آ رہے ہوتے، جو عام طور پہ مائکروسکوپ سے ہی نظر آ سکتے ہیں، تو اس بات پہ آپ یقین رکھیں کہ یہ گندی چیز دوبارہ استعمال کرنے سے انفیکشن ہو جائے گا. یہ ایک امپورٹنٹ ترین بات ہے. اب اس میں اپنے ایمان کا لیول بھی چاہیے. یعنی میں یہ کہتی ہوں ویسے الٹیمیٹلی بات پھر میری وہیں آ جاتی ہے کہ جب تک خدا کا خوف دل کے اندر نہیں نہ ہوگا کہیں پر بھی کام ٹھیک طرح سے نہیں ہو سکتا. جب تک اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر، قیامت کے دن اس کے سامنے کھڑے ہونے کا ہمیں احساس نہیں نہ ہوگا تب تک یہ سارے مسائل جو ہیں وہ حل نہیں ہو سکتے. یہ ساری اتنی اویئرنیس کمپین چلانے کے باوجود، بہت ساری باتیں میڈیا پہ بتانے کے باوجود لوگ پھر بھی اس طرح کی غلطیاں کرتے ہیں. آپ دیکھیں ایک سرنج کتنے کی آ جاتی ہے، چلے 5 نہیں تو 10 روپے کی آ جاتی ہے. اب 10 روپے کو دوبارہ اپنی طرف سے استعمال کر کے کسی کی جان لے لیں تو قرآن کی آیت کیا ہے کہ اگر کسی نے کسی کی ایک انسان کی جان لی اس نے پوری انسانیت کی جان لی. کتنا بڑا ہم گناہ کماتے ہیں. تو اگر ہمیں فرض کریں اس سرنج کو ری یوز کر کے یا دوبارہ استعمال میں لا کر کسی کی جان کو ہم نے خطرہ لگا دیا، اس کو ہیپیٹائٹس لگا دیا، تو قیامت کے دن ہماری پوچھ نہیں ہوگی، نہیں ہوگی. جو بھی جہاں بھی یہ پروگرام سن رہا ہے اور کسی طرح کا بھی قطرہ سا بھی زمین دنیا کا فائدہ کرنے کی خاطر اپنا یہ اتنا بڑا نقصان کر لیتا ہے تو کیا وہ انسان کامیاب انسان ہے؟ تھوڑی سی عقل استعمال کرنے کی ضرورت ہے کہ 5 روپے 10 روپے کی خاطر کسی کی جان کو خطرہ. ٹھیک ہے، تو پہلی چیز کیا ہو گئی ہے کہ کبھی بھی سرنج استعمال کرنے کے قابل ہی نہ چھوڑیں. جب پہلی دفعہ استعمال کر لیں، اگر آپ نے کسی پیشنٹ پہ بھی استعمال کی ہے تو بھی دوبارہ وہ کسی طرح سرنج نہ رہے. یعنی وہ اس طرح کی چیز بنا دیں کہ وہ پلاسٹک بن جائے لیکن وہ سرنج کبھی نہ رہے، اس کی شیپ نہ رہے، اس کی شکل نہ رہے. لیکن کیونکہ ہمارے ہاں ماشاءاللہ سے اتنا زیادہ یہ جو 2 نمبر کام ہے کہ کسی نہ کسی طرح چیز کو ری شیپ کر لینا اور دوبارہ سے ویسی بنا وہی چیز کو جو ہے اس کو یوز کر لینے کے لیے ہم ہر طرح کے طریقے کر سکتے ہیں. اب دوسری چیز جو میں بات شیئر کرنا چاہوں گی، عام طور پر مصریار روڈ کے لوگ بھی یہ پروگرام سن رہے ہوں گے، مجھے پتہ ہے ادھر ٹینچ باٹا کے لوگ بھی یہ پروگرام سن رہے ہوں گے، اور اسی طرح سے یہ صدر اور باقی علاقوں میں بھی بہت سارے حجاموں کی دکانیں بھی ہیں. مجھے پتہ ہے مصریال میں بہت سارے لوگ حجام بھی میرا پروگرام سنتے ہیں. اگر تو حجام سنتے ہیں تو وہ ڈائریکٹ سن لیں، اور جو حجام نہیں ہیں اور حجامت کرانے کے لیے جاتے ہیں، کیونکہ ہر بندے کو حجامت کی ضرورت پڑتی ہے اور جانا پڑتا ہے. اب ذرا یہ غور کرنے کی بات ہے کہ اگر تو حجام کے اندر بھی، کیونکہ یہ پاکستان کا پروگرام میں کر رہی ہوں جہاں پر زیادہ تر لوگ مسلمان رہتے ہیں، اور مسلمان وہ ہوتے ہیں جن کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ دوسرے کے لیے بھی کریں گے. اب حجامت کرنے والے کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ایک بندے کا بلیڈ دوسرے پر استعمال نہ کرے. اچھا، کئی دفعہ شیطان دل میں کیا خیال ڈالتا ہے کہ دیکھو یہ جو بندہ میرے پاس آیا ہے بالکل ہٹا کٹا ہے، صحت یاب ہے، اس کو تو کوئی بیماری نہیں ہے، اگر میں اس کا بلیڈ کسی دوسرے پہ استعمال کر لوں گا تو اس کو کون سی بیماری ہو جائے گی. ایک بات یاد رکھیے، جب ہیپیٹائٹس بی یا ہیپیٹائٹس سی جسم کے اندر چلا جاتا ہے تو اگر ہمارے اوپر وہ سمٹمز نہ بھی آ رہے ہوں تو بیماری اندر موجود ہوتی ہے. اور کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس کا انکیوبیشن پیریڈ جو وہ پورا کر رہا ہے وائرس اپنی زندگی کے وہ دن کہ جو بالکل جیسے ماں کے پیٹ میں بچہ گزارا ہوتا ہے وہ اس وقت خاموشی سے گزارا ہے، لیکن اس کے بعد جب وہ باہر نکلے گا تو وہ خود بھی بیماری کی صورت میں نکلے گا، اور اگر وہ کسی اور کے اندر چلا گیا تو بھی بیماری بن جائے گا. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اب کیا سلسلہ کہ اگر ایسا بلیڈ استعمال کر لیتے ہیں، جو لوگ شیو کرانے جاتے ہیں خاص طور پر بلیڈز استعمال کرواتے ہیں، اب کیا ہوتا ہے بیماری پہنچنے کے ہونے کے مکمل امکانات موجود ہیں. میں سوچتی ہوں ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اور اللہ تعالیٰ کے ہمارے اوپر احکامات دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے شیو رکھی نہیں ہے. ویسے اگر دیکھا جائے تو اس کا بھی دیکھیے کتنا زیادہ دنیا میں بھی فائدہ ہے کہ کتنی ساری بیماریوں سے انسان بچ جاتا ہے، کتنی ساری بیماریوں سے بچ جاتا ہے. اس میں تو خیر پڑھنے کا معاملہ نہیں ہے اس وقت، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اگر یہ بلیڈز اور یہ جو چیزیں استعمال کی جا رہی ہیں اور یہ بلیڈز انفیکٹڈ ہوئے تو یہاں سے
ابھی پچھلے دنوں میں ایک پیشنٹ میرے پاس آیا تو میں نے اسے پوچھا کہ آپ کو اس کو ہیپیٹائٹس سی ہوا تھا. تو میں نے پوچھا بھائی آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے اس سے پہلے کوئی خون تو نہیں لگوایا؟ تو اس نے کہا نہیں. میں نے کہا آپ نے اس سے پہلے کوئی دانت تو نہیں نکلوایا؟ اس نے کہا نہیں. تو میں نے کہا کہ آپ نے کیا آپ حجامت وغیرہ کروانے جاتے؟ تو اس نے کہا جی میں شیو اور حجامت کرانے جاتا ہوں. تو میں نے اسے کہا کہ بس پھر یہ وائرس یہیں سے آیا ہوگا. باقی واللہ عالم بالصواب. لیکن ایک جو میڈیکلی سائنٹیفکلی یہ بات سمجھ آتی ہے تو یہ جو بلیڈز ہوتے ہیں یہ جو آپس میں شیئر کر دیے جاتے ہیں، کسی کی حجامت کرتے وقت وہ بلیڈ استعمال کر لینا یا کسی کا، اور ہلکا سا بھی وہ کٹ اور انفیکشن اور وہ خون وہ ٹرانسفر ہو گیا کسی ہیلدی بندے کو، صحت مند بندے کو، اس کو بھی بیماری لگ جائے گی. تو یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ایسے شیئر نہ کیے جائیں بلیڈز اور ایسی چیزیں. اگر حجام خود آپ پروگرام سن رہے ہیں تو پلیز یہ کام نہ کریے. اور اگر جو لوگ یہ کرتے تو نہیں ہیں لیکن خود کروانے جاتے ہیں تو پھر یہ خاص انسٹرکشنز کے ساتھ کوشش کریے کہ ایسی چیزوں کو استعمال نہ کریں، کیونکہ یہی چھوٹے چھوٹے فیکٹرز ہوتے ہیں جو اتنی بڑی بیماریوں کی ریزن بنتے ہیں، وجہ بنتے ہیں. اور پھر انسان مسلسل اس بیماری میں مبتلا ہونے کے بعد اتنے مہنگے علاج کرانے کے باوجود بھی وہ لگاتار اس کمپلیکیشن میں آگے بڑھتا کیونکہ وائرس نے تو کبھی مرنا نہیں ہے. تو یہ ایک اہم بات ہے. تیسری بات جو تیسرا پوائنٹ ہو گیا، پہلا میں نے بتایا کہ سرنجز کو کبھی دوبارہ استعمال نہیں کرنا ایک سرنج یوز کرنے کے بعد. دوسرا کبھی بھی شیئر نہیں کرنا، یعنی وہ جو بلیڈز ہیں حجامت کے دوران میں اور شیو کے دوران جو بھی کوئی چیز استعمال کی جاتی ہے وہ نہ کی جائے. اور تیسرا بلڈ اسکرین، یعنی اگر خون کی ضرورت پڑے، اللہ نہ کرے، دیکھیں ہم سب انسان ہیں اور انتہائی کمزور ہیں. کبھی کوئی بیماری ہمیں اس حالت میں پہنچا دیتی ہے کہ ہمیں خون کی ضرورت ہوتی ہے. کبھی اللہ نہ کرے کوئی ایسی ایمرجنسی، ایکسیڈنٹ، بم بلاسٹ، مختلف قسم کے حالات ہیں دنیا میں، اور ہر جگہ پہ انسان جو ہے وہ موت کے ایکسپوئر میں ہے. اب کہیں پر بھی کوئی ایسا خطرہ ہمیں اگر ہو گیا اور جان کو خطرہ خون کی صورت میں کہ ہمیں چاہیے ہے زندگی گزارنے کے لیے تو خون چاہیے ہوگا. لیکن جب خون لگایا جائے تو اس کی اسکریننگ، یعنی خون کی اسکریننگ سے مراد یہ کہ خون کے اندر کوئی ایسا وائرس موجود تو نہیں ہے کہ ہم اس کو اپنی طرف سے اس وقت بچانے کی صورت میں یہ خون لگا دیں اور پھر آسمان سے گرا کھجور میں اٹکے والی بات ہو جائے کہ وہ اس کو انفیکٹڈ خون لگ جائے اور کل کو وہ اس بیماری میں مبتلا ہو جائے. تو اسکریننگ بہت ضروری ہے. جو بندہ بھی اپنا خون دے کسی کو دینے کے لیے تو بھی اسکریننگ کرائے، اور جو بندہ بھی خون لے تو وہ بھی کسی کا لینے سے پہلے اسکریننگ کرائے. اسکریننگ سے وہ سارے وائرسز سامنے آ جاتے ہیں. اور الحمدللہ ابھی ہمارے یہاں ایٹ لیسٹ مجھے یہاں کا تو پتہ ہے پنڈی اسلام آباد میں کہ ہمارے پاس ایسی فیسلٹیز ہیں کہ اچھے ہسپتالوں میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. لیکن جو ریموٹ ایریاز ہیں وہاں تو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہوگا. لیکن ان کے لیے بھی یہ دعا بھی ہے اور یہ کوشش بھی ہے کہ کسی طرح سے ہمارا میسج پہنچ جائے اور وہ اس طرح کے خطرات سے بچ سکیں. تو بلڈ کو اسکرین کرنا، اتنا پیسہ نہیں لگتا ان چیزوں کے اوپر، بجائے اس کے اس پہ تھوڑے سے پیسے لگا کر انسان اگر ایک صحت مند زندگی لے لے اور بہت ساری بیماریوں سے بچ جائے تو کیا یہ زیادہ بڑی عقل مندی ہے؟ یا بہت زیادہ پیسے جو ہے تھوڑے سے پیسے بچانے کے چکر میں اتنی بڑی بڑی بیماریوں کا علاج اور ناقابل علاج بیماریوں میں مبتلا ہو جائے. تو ایک تیسری بات کیا آگئی کہ بلڈ ہمیشہ اسکرین یوز کریں. اسکرین بلڈ کا کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر سارے وائرسز کا پتہ چل جاتا ہے، اس کے اندر تمام مائکرو آرگنزم کا پتہ چل جاتا ہے اور انسان بہت ساری خطرناک بیماریوں سے بچ سکتا ہے. اب چوتھا پوائنٹ جو میں کہنا چاہ رہی تھی بڑا اہم ہے. ہم سب جتنے بھی لوگ ہیں دانت موجود ہیں ہمارے منہ کے اندر، جب تک کہ ہم بڑھاپے کے اس حالت میں نہیں پہنچ جاتے کہ جب دانت بھی نکل جاتے ہیں. اب یہ دانتوں کا معاملہ بھی ہر ایک کے ساتھ، ہر ایک کو اس تکلیف سے کئی دفعہ زندگی میں گزرنا پڑتا ہے. کئی دفعہ تو بچوں بیچاروں کو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں کینڈیز کھا رہے ہوتے ہیں، یہاں کئی دفعہ جینیٹیکلی تو دانت جو ہیں دانتوں کے انفیکشن ہو جانا، دانت کا درد ہو جانا، دانتوں کے اندر جو ہے وہ کیریز آ جانا یعنی کیوٹیز بن جانا، یہ بہت عام سی بیماریاں ہیں. لیکن یہ بھی ایک ریکویسٹ سمجھ لیجئے کہ جب بھی دانت کی تکلیف ہو تو کسی ڈینٹسٹ کے پاس جائیے. ڈینٹسٹ کا مطلب سمجھتے ہیں؟ جو دانتوں کا ڈاکٹر ہو. اور دوسری بات صرف دانتوں کا ڈاکٹر صحیح ڈاکٹر نہ ہو، کوالیفائڈ ڈاکٹر نہ ہو، بلکہ وہ اس شعور کو بھی رکھتا ہو جو ڈاکٹروں والا ہونا چاہیے، یعنی اسٹرلائزیشن. یہ ہے. اب اس میں کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں یہ لاہور میں خاص طور پہ میں نے یہ چیز دیکھی کہ وہاں تو اب خیر ٹرینڈ کافی کم ہوا ہے کیونکہ کافی پروگرامز میڈیا نے بھی کیے. یہ جو اندرون شہر ان کے کچھ علاقے ہیں وہاں پر تو کیا ہوتا تھا کہ وہ دانتوں کے بیٹھے ہوتے تھے، انہوں نے لٹرلی ہیمر وغیرہ رکھے ہوتے تھے، لوگ آتے تھے دانت وہیں توڑوا کے چلے جاتے تھے. چند
چند پیسوں کی وجہ سے ہم اپنی زندگی کو اتنا بڑا خطرہ لگا لیتے ہیں اور ہیپاٹائٹس بی اور اس طرح کے انفیکشنز کروا لیتے ہیں. تو جب بھی دانت کی تکلیف ہو تو پہلے سوچیں میں نے کس ڈینٹسٹ پہ جانا ہے. ایسے ڈینٹسٹ پہ جانا ہے جو ڈینٹسٹ ہو, یعنی کہ وہ ڈینٹل ڈاکٹر ہو, اور دوسرا یہ کہ وہ اس طرح سے اس کے اندر خدا خوفی بھی ہو. یعنی اسٹرلائزیشن والا کام جو ہے نا وہ لٹرلی ڈاکٹر کے ایمان پر اصل میں منحصر کرتا ہے. اب یہ ایک بات, اپنی طرف سے تو انسان پوری کوشش کرے, اس کے بعد اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو باذن اللہ ہے, پھر اس پہ انسان کو پچھتاوا اور ڈر بھی نہیں ہوتا, پھر رونا بھی نہیں آتا. اس کو یہ ہوتا ہے کہ میرا رب میرے لیے جو کرے گا وہ خیر ہوگا. لیکن کم از کم انسانوں کے معاملے میں اتنے کانشیس اور اتنے دھیان سے چلنے کی ضرورت ہے کہ کسی کی جان تو نہیں لینے کی اللہ نے ہمیں اجازت دی نا. اور یہ بیماریاں تو لٹرلی جان لیوا ہیں. اگر ہم کسی کو بھی اس بیماری میں مبتلا کروا دیتے ہیں اور ذریعہ بن جاتے ہیں تو ہم کہاں کے رہیں گے؟ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے کس طرح سے لوگوں کا بھلا کرنا ہے؟ ہم تو ان کی جان لینے بھی آئے ہوئے ہیں. تو ڈینٹسٹ جو ہو وہ کوالیفائڈ ہو. اس لیے یہ ایک انسٹرکشن جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی تھی, یا ایک ایڈوائس کہہ لیں یا ایک مشورہ کہہ لیں, بلکہ جتنے بھی گیسٹرنٹولوجسٹ ہیں, ہیپٹالوجسٹ ہیں, وہ یہ 5 پریکاشنز پاکستان کے لیے خاص طور پر جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے جو ہے بیماری سے بچا جا سکتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دانتوں کی بیماریوں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ دانتوں کی صفائی کا بہت خیال رکھیں. دانتوں کی صفائی اتنی ضروری ہے کہ میں یہ کہتی ہوں کہ مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کوئی وقت نہیں ہوتا تھا کہ دانتوں کی صفائی نہ کریں. مسواک استعمال کرنے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کوئی صحابی کاؤنٹ ہی نہیں کر سکے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ, ایون آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا وقت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی حضرت عائشہ سے وہ مسواک لے کر تو دانت صاف کروا رہے ہیں. آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دانتوں کی صفائی کی محبت. اب جتنے دانت ہم صاف رکھیں گے, اور ٹوتھ برشز اگر افورڈ نہیں کر سکتے, مہنگے لگتے ہیں, اور کیا کہتے ہیں ٹوتھ پیسٹ اگر مہنگے لگتے ہیں, تو مسواک تو درختوں کی شاخ ہوتی ہے, وہ تو مہنگی نہیں ہوتی. صرف دھیان دینے کی بات ہے کہ مومن صاف ہوتا ہے, اس کے منہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے منہ سے اتنی سی بھی اسمیل نہیں آنے دیتے تھے کہ ایک دفعہ وہ آپ کو حدیث قرآن کی آیت بھی یاد ہوگی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کے بارے میں جب کچھ ایک بات نے بات کی تو آپ نے فرمایا کہ میں نہیں کھاؤں گا اگر برسات آتی ہے. تو اللہ نے کہا یہ وہ چیز اپنے اوپر کیوں حرام کرتے ہو جو تمہارے لیے حلال ہے. تو بات یہ ہے کہ اتنی زیادہ ہماری تو اس امت کے اندر صفائی اور خاص طور پہ منہ کی صفائی کا خیال رکھنے کی جو ہے وہ کہا گیا ہے. تو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ دانتوں کو خود بھی صاف رکھیں, مسواک یوز کریں, کھانوں سے پہلے کریں, کھانوں کے بعد کریں, اور پھر رات کو سونے سے پہلے کریں, نمازوں میں کریں. تو انشاءاللہ امید ہے کہ بیماریاں بھی کم لگیں گی. اب یہ ہے کہ بیماری کم اگر لگ بھی جاتی ہے تو کوئی بات نہیں, یہ گندگی کی وجہ سے نہیں ہوتی, کئی دفعہ اور بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں. تو اگر لگ گئی تو کوئی بات نہیں, پھر اس وقت پھر ایسے کوالیفائڈ ڈینٹسٹ کے پاس جانا ہے جو واقعی اس بات کا خیال کرنے والا ہو کہ آپ کی بیماری کو بیماری سمجھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا مطلب صرف اور صرف منی میکنگ نہ ہو, بلکہ وہ واقعی آپ کے خیال کے لیے یعنی آپ کی صحت کے لیے بھی ورڈ ہو, اور ایسے انسٹرومنٹ استعمال نہ کرے جو آپ کی جان کے لیے خطرہ ہو سکتے ہیں. پھر اس کے بعد پانچویں بات جو بہت ساری میرے خیال میں ریلیٹڈ ہی ڈاکٹرز کے ساتھ ہوتی ہے, جس میں خود بھی آ جاتی ہوں, کہ ڈاکٹر کی ذمہ داری ایک عام انسان کی نسبت بہت زیادہ ہوتی ہے. اور وہ کس طرح سے ہوتی ہے کہ اب ڈاکٹر ہے, مثال کے طور پر کوئی پیشنٹ آیا اور اس کا پروسیجر کرنا ہے, وہ سرجری ہو سکتی ہے, وہ کوئی انویسو پروسیجر اینڈوسکوپی ہو سکتی ہے, وہ کوئی اور اس طرح کا پروسیجر جس کے اندر ہمیں جو ہے کوئی کیمرہ یا کوئی ٹیوب یا کوئی بھی چیز اندر لے کر جانی ہے. اب اس صورت میں وہ اینڈوسکوپک انسٹرومنٹ اگر ہو تو وہ, اگر ٹی وی ایس ہو تو وہ, یعنی جو بھی چیز ہم باڈی کے اندر لے کے جانے کے لیے پیشنٹ کے لیے استعمال کر رہے ہیں وہ بھی ایسی چیزیں ہوں جو مکمل اسٹرلائزیشن کے پروسیس سے گزری ہوں. اور اب تو بہت ساری چیزیں ایسی آ چکی ہیں جو ڈسپوزیبل ہوتی ہیں, یعنی وہیں جیسے سرنج استعمال کی پھینک دیا اور پھر نئی چیز استعمال کی, وہ اس طرح. کیونکہ دیکھیں اتنی بڑی فیسیں لے کر بھی اگر ہم ڈاکٹر صاحبان مریض کے ساتھ وہی زیادتی کر رہے ہیں, یا پھر کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ فیسیں لینے کے بعد ہمارا یہ تو نہیں ہوتا کہ ہم ایسا کریں, لیکن جو ہمارا لوڈ سٹاف ہوتا ہے ہم ان کو آبزرو نہیں کر رہے, ہم ان کو ٹرین نہیں کرے, وہ اپنے اس سارے اسٹرلائزیشن کے پروسیس کو صحیح امانت داری سے نہیں کرا, تو پھر وہ اپنی تو پوری سپرویژن کرے نا, اپنا تو پوری نظر رکھے نا. اس کے بعد اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر اس کی ذمہ داریاں ہماری نہیں آتی. لیکن اگر ہم نے اپنی ذمہ داری لاپرواہی کی وجہ سے مریض 10 بٹھائے ہوئے ہیں اور ٹائم ہمارے پاس 5 کے لیے نہیں ہے, تو پھر ہماری ہی ذمہ داری ہے کہ ہم لاپرواہی سے کام نہ لیں. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے
ٹھیک ہے. تو ابھی میں نے ہیپاٹائٹس بی پریونشن کے لحاظ سے 5 باتیں آپ کے ساتھ کی, اور یہ 5 باتیں, پہلی بات چونکہ پورے معاشرے سے تعلق رکھتی ہے, جس میں ہمارے بیٹے, ہمارے شوہر سب آ جاتے ہیں. اب تو خیر اس میں کیا ہے کہ وہ شیونگ انسٹرومنٹس ہیں, اور حجامت کرانے کے لیے جب جائیں تو بلیڈ کو چیک کرنا, بلیڈ ڈسپوزیبل ہونا, نیکسٹ اور دوسرا استعمال ہونا, اور یہ اہم ترین بات ہے. اسی طرح سے اس سے ریلیٹڈ اگر وہ کان چھدوانے والی بات آ گئی یا اس طرح کی, آپ سمجھ رہے ہیں نا, کوئی بھی ایسی چیز جو کہ انسٹرومنٹیشن کے لحاظ سے ہوتی ہے. دوسری چیز یہ کہ جو سرنج یا ٹیکا یا کوئی چیز بھی ایسی جو کہ ڈرپ کی صورت میں ہو استعمال ہو, دوبارہ نہ کی جائے, سرنجز ری یوز نہ کی جائیں. پھر تیسرا, خون لگوانا ہو یا لگانا ہو اس کی اسکریننگ کر لی جائے کہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز موجود تو نہیں ہے, کوئی ایسا وائرس ہے تو نہیں. چوتھی چیز, ڈینٹسٹ کے پاس اگر جائیں, دانت کی تکلیف ہو تو وہ کوالیفائڈ ہو, اسٹرلائزیشن کے پورے پروسیس کرنے والا. اور پانچویں چیز, اگر ڈاکٹر سے رابطہ ہو یا کوئی ایسی بیماری ہو جس میں کوئی پروسیجر ہونا ہو, کوئی انویسو کہ اس کے اندر ہمارے اندر کوئی چیز انہوں نے لے کے جانی, تو ڈاکٹر کی بھی پوری ذمہ داری ہے. اور پھر پیشنٹ بھی خود بھی یہ کہے کہ ڈاکٹر صاحب پوری اسٹرلائزیشن کے ساتھ یہ کام کیجیے گا. تو یہ اینڈوسکوپک ہو گئی, یا کوئی بھی گائنیکولوجیکل انفیکشنز میں جیسے کوئی انسٹرومنٹ استعمال کرنا ہے تو وہ بھی پورے کا پورا اسٹرلائزیشن کے ساتھ ہو. اتنا کام ہمارا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا رحم کرے اور ہم سب کو ان ساری مصیبتوں سے بچائے اور مشکلوں سے بچائے. اور پھر کوئی بیماری آ جائے تو پھر وہ اللہ کی رضا کے ساتھ ہے, اور پھر اس کے لیے دعائیں میں نے بتائی ہوئی ہیں بہت دفعہ آپ کو کہ صبح کے وقت پڑھ لیا کریں, اور اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھنے والا ہے. یہ 2 میسیجز آئے تھے, یہ شیئر کرنا چاہ رہے تھے کہ ایک ہیں ماہ نام ہے شاید, اور انہوں نے کہا ہے کالے یرکان کی سب سے پہلی علامت کیا ہے, آخری اسٹیج پر پتہ چلتا ہے اس بیماری کا زیادہ تر. چونکہ میں نے علامات کی بات آج کی ہی نہیں ہے کہ کالے یرکان کی پہلی علامت کیا ہے, وہ انشاءاللہ اگر آپ لوگوں کا یہ شوق رہا تو یہ بات کریں گے. اس میں کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کالے یرکان میں آپ کو یرکان نہیں ہوتا, جانڈس نظر نہیں آتا, اس کے کئی اور طرح کے سمٹمز نظر آتے ہیں. کئی دفعہ مریض کو کھانا ہضم نہیں ہو رہا ہوتا, بھوک نہیں لگ رہی ہوتی, یا وہ بیماری کے بی اور سی کے لحاظ سے ہوتے ہیں اس کے فیکٹرز. تو وہ انشاءاللہ جب موقع ملے گا تو میں کروں گی. ویسے اس کوئی بھی فیکٹر ہو سکتا ہے, کئی دفعہ صرف پیٹ میں درد بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح سے ایک اور ندیم روبی, انہوں نے یہ شیئر کیا ہے کہ میری والدہ کو پہلے یرکان ہوتا تھا, ہر 15 اور یا 20 سال کے بعد جگر کے کینسر میں مبتلا ہو گیا. تو یہ ہو سکتا ہے, جی بالکل ہو سکتا ہے. کالا یرکان یا تو جگر کے کینسر میں مبتلا ہو جاتا ہے, اور یا سرہوسس جس کو ہم کہتے ہیں اس میں, اور جس میں پیشنٹ پھر کوما میں چلا جاتا ہے, ہیپیٹک انکیفیلوپیتھی میں چلا جاتا ہے. اور بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے ایسے مریضوں کو دیکھ کر, کیونکہ بہت بے بسی ہوتی ہے ان مریضوں کے اندر, اور پھر ان سے ریلیٹڈ جتنے بھی ان کے اٹینڈنٹس ہوتے ہیں جو ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس دنیا میں جو بھی زندگی کا لمحہ گزارتے ہیں اس میں مکمل اویئرنیس کے ساتھ کوشش کریں کہ جو ہماری کم از کم ذمہ داری ہے اس کو ہم پوری طرح ادا کریں. باقی تو ہم سب کمزور ہیں, اللہ ہمیں معاف فرمائے, لیکن جو خطائیں بھی ہم سے ہو گئی اللہ اس پہ بھی معاف کروائے. اور توبہ کی ایک شرط یہ بھی آپ کو یاد ہوگا, ایک تو گناہ پہ معافی مانگی جائے, دوسرا اس کو چھوڑ دیا جائے, اور تیسرا شرمندہ ہوا جائے اور آئندہ کبھی نہ کرنے کا ارادہ کیا جائے. تو اگر یہ ساری غلطیاں کہیں ہو چکی ہیں تو اس پہ توبہ شدید کر کے آئندہ کے لیے سارے لوگوں کا خیال کریے. اگر ڈاکٹر ہیں تب بھی, اگر کمپاؤنڈر ہیں تب بھی, اگر نرسز ہیں تب بھی, اگر حجام ہیں تب بھی, اور کسی بھی درجے پر بیٹھے, اور اگر مریض ہیں تو خود بھی اپنی سمجھ کے ساتھ ان ساری چیزوں کو اپنائیے. اور مجھے اجازت دیجیے, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. آپ کی میزبان ڈاکٹر روبینہ شفیع. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.